سمن جگر کے کینسر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے پچھلے 3 ماہ سے ہسپتال میں داخل تھی۔ ڈاکٹر اس بات پر حیران تھے کہ وہ کون سی طاقت ہے جس نے اسے اب تک زندہ رکھا ہوا تھا۔ ان کے خیال کے مطابق اسے 3 ماہ قبل ہی مر جانا چاہیے تھا۔ سمن سے ملنے بہت کم لوگ آتے تھے۔ اس دنیا میں اس کا ایک بھائی تھا جو شام کے وقت پہلے تو روز آتا تھا، مگر اپنی کاروباری مصروفیت کی وجہ سے اب کم ہی آتا تھا۔ سمن کی دیکھ بھال میں کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے کہ اس کے بھائی نے پہلے سے ہی ہسپتال انتظامیہ کو سارا خرچ جمع کروا دیا تھا۔ ہاں، البتہ اس کی ایک سہیلی مہجبیں ایک دن کے وقفے سے اس سے ملنے ضرور آ جاتی اور گھنٹوں اس کے سرہانے بیٹھی رہتی تھی۔ اس دوران کبھی کبھی سمن کے ہونٹ ہلتے اور وہ اس سے کچھ کہنے کی کوشش کرتی، ورنہ وہ اکثر خالی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھتی رہتی، جیسے اسے کسی کے آنے کا انتظار ہے۔ سمن جو کبھی یونیورسٹی میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی، یونیورسٹی کے منچلے اس سے چند لمحے بات کرنے کو ترستے تھے، مگر وہ ہنگاموں سے دور اپنی ہی دنیا میں مگن رہتی تھی۔ شاید اسے تنہا رہنا اچھا لگتا تھا۔ یونیورسٹی میں اسے ڈھونڈنا ہو تو بس 2 جگہوں پر ہی اسے تلاش کیا جا سکتا تھا، ایک کلاس روم اور دوسری جگہ لائبریری تھی۔ اقبال سے اس کی ملاقات بھی لائبریری میں ہوئی تھی۔ دونوں کوئی کتاب ڈھونڈتے ہوئے اچانک ایک دوسرے سے ٹکرا گئے تھے۔ دونوں جانب سے معذرت کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا تو انہیں انتہائی حیرت ہوئی کہ دونوں کے خیالات، پسند اور ناپسند میں کمال یکسانیت تھی۔ لائبریری میں بیٹھے بیٹھے دونوں کو ایسے لگا کہ وہ ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہیں۔ پھر ملاقاتوں کا سلسلہ کتابوں کے تبادلے اور اظہار رائے کے ساتھ آگے بڑھتا رہا، حتیٰ کہ دونوں دل ہی دل میں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ سردیوں کی ایک چمکیلی صبح دونوں یونیورسٹی کی سیڑھیوں میں بیٹھے تھے کہ سمن نے ہمت کر کے وہ سب کچھ کہہ دیا جو وہ کئی دنوں سے کہنا چاہتی تھی۔ سمن نے اقبال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اقبال، تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اقبال کو ایسے لگا جیسے اسے 1000 وولٹ کا کرنٹ لگ گیا ہو۔ وہ جھٹ سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، سمن، تم ہوش میں تو ہو؟ کہاں میں غریب گھر کا ایک عام سا لڑکا اور کہاں تم بڑے گھر میں رہنے والی ایک خوبصورت امیر زادی؟ سمن نے اس کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے اقبال کی آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم سوچ لو، میں کل تک تمہارے جواب کا انتظار کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی کے ساتھ وہاں سے اٹھی اور کلاس روم کی طرف چلی گئی۔ دوسرے دن اقبال یونیورسٹی نہ آیا۔ سمن دیر تک یونیورسٹی کی سیڑھیوں میں بیٹھ کر انتظار کرتی رہی۔ اگلے روز جب اقبال یونیورسٹی آیا تو دونوں لائبریری میں کافی دیر خاموش بیٹھے رہے۔ آخر ہمت کر کے اقبال نے سمن سے کہا، میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں اور ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں، مگر ہم دونوں کے درمیان اونچ نیچ کی جو خلیج حائل ہے، میں اسے عبور نہیں کر سکتا۔ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اقبال کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر بولنے لگا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جذباتی ہونے کے بجائے خاموشی سے اپنے راستے الگ کر لینے چاہیے، یہی ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ جب اقبال اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا تھا تو اس دوران سمن نے اپنی موٹی موٹی آنکھیں اقبال کے چہرے پر جما رکھی تھیں۔ اقبال میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ پھر اس وقت اقبال کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں جب سمن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلنے لگی اور پھر وہ قہقہے لگا کر ہنسنے لگی تھی۔ تو تم نے سمجھا کہ میں سچ کہہ رہی تھی؟ وہ تو میں تمہارا امتحان لے رہی تھی۔ ارے بدھو، میں تو تمہارے دل کا چور پکڑنا چاہتی تھی۔ کل سے امتحان شروع ہونے والے ہیں، نہ جانے پھر کب ملاقات ہو، لہٰذا آج اور اسی وقت تمہاری سزا یہ ہے کہ تم ابھی میرے ساتھ چلو اور کنٹین سے ایک گرما گرم چائے پلاؤ۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ چلو۔ تم مرد بھی بہت سست ہوتے ہو۔ دونوں نے کنٹین میں بیٹھ کے چائے پی، مگر زیادہ وقت دونوں ہی خاموش رہے۔ پھر اٹھے اور ایک دوسرے سے کوئی بات کیے بغیر اپنی اپنی راہ چل دیے۔ یونیورسٹی کے ان خوبصورت دنوں کو 3 سال گزر چکے تھے۔ دونوں نے فائنل ایئر کے امتحان کے بعد ایک دوسرے سے ملنا تو دور کی بات، فون پر بات تک نہیں کی تھی۔ پھر ایک دن مہجبی نے سمن کو آ کر بتایا کہ اقبال کی شادی ہو گئی ہے۔ سمن یہ سن کر خاموش رہی، مگر اس نے بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو مہجبی سے چھپایا۔ چند ماہ بعد ہی اسے یہ خبر بھی ملی کہ اقبال کام کی غرض سے 2 سال کے لیے سعودی عرب چلا گیا ہے۔ سمن ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی تھی۔ آج پھر بڑی کوشش کے بعد اس نے اپنے ہونٹ ہلائے
और महजबीन से कहा, इकबाल को इतला दी? वो क्यों नहीं आया? उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। महजबीन ने सुमन की तरफ देखा और उसका हाथ दबाते हुए कहा, आ जाएगा, किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सका होगा। ये बात सुन के सुमन की आंखों से 2 आंसू गिरे और उसके कमज़ोर गालों में ही कहीं गुम हो गए। महजबीन ने फिर कहा, मेरी उससे बात हुई थी, वो आज कल में आ जाएगा। इतने में सुमन के चेहरे पर खुशी का एक मुर्दा सा एहसास नमूदार हुआ। महजबीन ने जैसे ही पीछे मुड़ के दरवाजे की तरफ देखा तो इकबाल हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए तेजी से सुमन की तरफ आ रहा था। इकबाल ने गुलदस्ता सुमन के सिरहाने रखा और बस बोलता चला गया, काम में मसरूफ़ था इसलिए जल्दी ना आ सका। सुमन, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि फिर जब तुमसे मिलूँगा तो इस हाल में मिलूँगा। सुमन इकबाल के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू जारी थे। इसके बाद इकबाल उठा और सीधा डॉक्टर के कमरे की तरफ चला गया। कोई आध घंटे के बाद जब वो डॉक्टर के कमरे से बाहर आ रहा था तो उसकी आंखें भीग चुकी थीं। इस मर्तबा जब वो सुमन के सिरहाने खड़ा था तो उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं हो रहा था। अपनी भीगी आंखों को छुपाते हुए वो बस यही कह रहा था, मेरी डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। सुमन अब भी कुछ न बोली, बस टिकटिकी बांधे उसका चेहरा देखे जा रही थी। इकबाल आगे बढ़ा, उसने सुमन के हाथ को अपने हाथों में ले लिया और आहिस्ता से दबाते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें ना समझ सका सुमन। ये बात कहते हुए इकबाल की आंखें आंसुओं से तर हो गईं। वो आंखें साफ करता हुआ उठा और कमरे से बाहर एक दरख्त के नीचे जाकर खड़ा हो गया। शायद वो अपने आंसू अब भी सुमन से छुपाना चाहता था। अभी उसे बाहर आई कुछ ही देर गुजरी थी कि महजबीन भागते हुए इकबाल के पीछे कमरे से बाहर आ गई। वो ज़ारू की तरह रो रही थी। उसने रोते हुए बड़ी मुश्किल से बस इतना कहा, इकबाल, सुमन मर गई।